بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم نے یہ لکھا ہے، یہ دین کا علم ہے اور غور کر لو کہ کس سے لے رہے ہو۔ اسلام 360 ایپ کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کتنا مستند و معتبر ہے، تو میں آپ کے سامنے 4 مثالیں عرض کروں گا، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ اس کا کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے جو بخاری شریف 1474، مسلم شریف 2398 اور سنن نسائی حدیث نمبر 2585 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ روایت موجود ہے کہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ اللحم۔ قیامت کے میدان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے چہرے پہ گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا اور وہ لوگوں سے سوال کرتا ہوگا، اور پھر آگے فرمایا قال ان الشمس تدنو یوم القیامت حتی یبلغ العرق نصف الاذن فبینما ہم، اور سورج اتنا قریب ہوگا کہ پسینے کا سیلاب آدھے کان تک پہنچا ہوگا، لوگوں کی کیفیت ہوگی، پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی۔ تو فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَىٰ ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ اسی مشکل میں، پریشانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے، مدد مانگیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں گے، استغاثہ کریں گے، جی ہماری مشکل کو حل فرما دیجئے، اللہ کے ہاں سفارش کر دیجئے، شفاعت فرمائیے۔ تو یہ مکمل حدیث ہے جو آپ جس مرضی لائبریری میں جا کے اصل کتاب ہارڈ فارم میں دیکھیں، یہ مکمل حدیث آپ کو اتنی ملے گی، لیکن اسلام 360 ایپ میں جب یہ آپ روایت دیکھیں گے انہی نمبروں پہ، تو آپ کو وہاں پہ جو انبیاء کرام سے استغاثہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ والا جو حدیث کا حصہ ہے وہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی عظمتوں کا اظہار ہوگا کہ لوگ ان کے پاس جائیں گے۔ تو چونکہ جو اسلام 360 ایپ بنانے والا ہے اس کا عقیدہ چونکہ خانہ ساز ہے، اس نے اپنے آپ کو حدیث کے مطابق بدلنے کی بجائے اس نے حدیث کا حصہ ہی ریموو کر دیا۔ اب اس کی دوسری خیانت میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ترجمے کے حساب سے ہے۔ سورۃ الاحزاب 53 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، بات ہو رہی ہے کہ جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا کھاؤ تو پھر منتشر ہو جاؤ۔ اس کا ترجمہ اس نے یہاں پہ کیا، ملاحظہ فرمائیے، جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، یعنی جب کھا لیا، مکمل کر لیا تو پھر نکل جاؤ۔ یہاں پہ اس نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا۔ اور اب ڈنڈی کہاں ہماری، دھاندلی کہاں کی، وہ آپ آئیے ابو داود شریف کی روایت نمبر ہے 3199۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرو۔ یہ صحیح ترجمہ تھا، مگر اس نے کیا ترجمہ کیا، اس نے ترجمہ یہ کیا جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرو۔ اس نے تاثر ترجمے سے یہ دیا کہ دوران نماز جنازہ ہی دعا کرو، حالانکہ ترجمہ یہ کرنا تھا وہی جو قرآن میں آیت میں اس نے ترجمہ کیا کہ جب کھانا کھا چکو تو بعد میں پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، یہ نہیں کہ دوران کھانا ہی بھاگ کھڑے ہو وہ۔ تو یہاں حدیث میں اس نے ترجمے میں دھاندلی اس لیے کی کہ اس اسلام 360 ایپ بنانے والے جو صاحب ہیں ان کا خود ساختہ نظریہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگی جائے۔ تو حدیث پاک میں تو ترغیب تھی کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو، ترجمہ صحیح یہ تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو اس نے اپنے نظریے کو بدلنے کی بجائے اس نے حدیث کا ترجمہ بدل دیا کہ تم دوران نماز جنازہ ہی دعا مانگ لو،
حضور ترغیب دے رہے ہیں کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو، یہ اس کی دوسری دھاندلی ہے ترجمے میں جو اس نے کی۔ اور اب اس کی تیسری آپ خیانت سماعت فرمائیے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے 5954، اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی ایک روایت ہے کہ جب نہاوند شہر کی طرف آپ نے لشکر روانہ کیا ہوا تھا اور لڑائی وہاں پہ جہاد ہو رہا تھا، دشمن غالب آنے والا تھا، تو اس موقع پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں اور آپ نے نور ولایت سے، نور بصیرت سے میدان کا منظر دیکھا، ملاحظہ فرمایا، تو آپ نے مدینہ شریف سے آواز دی، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ لو۔ تو جب ان کی رہنمائی کی، انہوں نے ادھر سے پکارا، انہوں نے وہاں پہ سنا، اور یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ جس کو یہ ولایت اور یہ عظمت عطا فرما دے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ان کے مطابق عمل کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اب یہ روایت اس کو امام بہقی نے دلائل النبوت میں ذکر کیا ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد 1 صفحہ 675 پہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، حسن ہے، اور غیر مقلدین کے مشہور عالم محقق سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں 3703 پہ یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ اور الاعتقاد امام بہقی کی ایک اور کتاب ہے جو سعودی عرب سے شائع ہوئی، اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام 360 ایپ والا جب لے کے آیا تو ملاحظہ فرمائیں، اس نے لکھا یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کا جو اپنا نظریہ تھا وہ نہیں بدلنا چاہتا تھا، اس نے حدیث پاک کو ہی ضعیف کر دیا۔ اب اس کے بعد چوتھی اس کی خیانت آپ سماعت فرمائیے، سنن نسائی جلد 1 صفحہ 158 پہ، جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 185 پہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کہنے لگے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا جی دکھائیے، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے، پھر ساری نماز میں رکوع سجدوں میں آپ نے ہاتھ رفع دین نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھائے۔ امام ترمذی کے الفاظ سنیے، قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، لیکن اسلام 360 ایپ والا اس نے اس حدیث کا سٹیٹس نیچے لکھا کہ یہ ضعیف ہے، یعنی امام ترمذی حسن کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ اب یہ 4 خیانتیں میں نے نمونے کے طور پہ آپ کو پیش کی ہیں، اس کے بعد آپ اندازہ کر لیجئے کہ پھر اس میں اور کیا کیا خیانتیں کی گئی ہوں گی۔ بخوف طوالت میں مزید مثالیں آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا، اور پھر اس کو پروموٹ کون کر رہا ہے وہ بھی ذرا سنیے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا آپ ذرا کمنٹ سنیے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسلام 360 جو ہے یہ خود بھی انسٹال کریں آپ، اور باقی لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ میرے جتنے بھی لیکچرز ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں، ان کے اندر جتنی نمبرنگ احادیث کی ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے کاؤنٹر ویریفائی بھی کیا ہے ان کا، اسلام 360 پہ احادیث صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ من ون اسی طریقے سے نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی آپ کو زاہد بھائی، اور اللہ تعالیٰ استقامت دے، اس کام میں مزید بہتری آئے۔ اسلام 360 ایپ کی پروموشن یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان دونوں کے عقائد جو ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں، تو اس لیے یہ اس خیانت والی جو ایپ ہے اس کو مل کے پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس فتنے سے بچیے اور اصل کتاب کی طرف رجوع کریے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنے جملہ متعلقین کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔